حضرت میاں مسعود احمد دین پوری مشائخ میں ہیں اور بزرگ بھی ہیں، محسن بھی ہیں۔ اللہ ان کی دوسری والدہ جو ہیں وہ فوت ہو گئیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بس دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کی تکلیفوں کو، بیماریوں کو دور فرما دیں۔ آج بھی میں صبح 7 بجے سے 10 بجے تک ہسپتال میں تھا، وہ نیبولائزیشن کر رہے تھے یعنی سانس کے لیے، اور باقی تحلیلات بھی تھیں، لیکن ابھی تک اس سے بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا ہے۔ فائدہ تو تب ہوگا نا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں نفع رکھیں گے اور شفا رکھیں گے۔ یہ تو صرف اسباب ہیں، حقیقتاً یعنی بالکل ہمت بھی نہیں ہوتی، لیکن پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے حرم سے اور درس سے محروم نہ فرما، تیرے گھر کی برکت سے اور قرآن کی برکت سے کچھ دیر تیرے ذکر میں گزر جاتی ہے، تیری یاد میں گزر جاتی ہے۔ آدمی گھر بیٹھا رہے پھر تو کچھ نہیں پڑھ سکتا، زیادہ سے زیادہ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں۔ بس اس کا علاج صرف یہی ہے کہ اللہ سے خصوصی طور پہ دعا کریں کہ اللہ صحت کاملہ دے اور اس نعمت عظیم سے محروم نہ کرے۔ کہتے جی کہ بچے پتہ نہیں چلتا ہمیں کہ جنازہ جو ہے نابالغ کا ہے، بالغ کا ہے، بچے کا ہے، بچے پتہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو۔ جو امام کی نیت ہے وہی آپ کی نیت ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ باقی وہ جو دعا ہے نا وہ دعا بڑی جامع ہے، وہ سب کے لیے ہے۔ اللہم اغفر لحینا میتنا شاہدنا غائبنا صغیرنا کبیرنا ذکرنا سب اسے فکر کرنے کی کیا ضرورت۔ ہاں جن کو پتہ ہو، جو سمجھتے ہوں کہ لڑکے کو کہہ سکتے ہیں اللہم اجعلہ لنا سلفا واجرا، اللہم اجعلہ لنا ولوالدیہ ذخرا وشافعا ومشفعا، لیکن جن کو پتہ ہو نہ ہو تو یہی دعا کافی ہے۔ کہتے جی کہ حضور پاک نے کسی صحابی کے نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی تھی؟ بالکل نہیں مانگی تھی۔ اگر ہے تو یہ تو وہ بتائیں، ہم کیوں بتائیں؟ جو دعائیں مانگتے ہیں یہ تو ان کے ذمہ ہے نا، ہمارے ذمہ تو نہیں ہے۔ ہم تو نفی کرتے ہیں کہ دعا نہیں ہے، وہی دعا ہے جو جنازے میں۔ ہاں قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کر سکتے ہو۔ حضور پاک نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا تھا فاسألوا له التثبیت الآن یسأل، کہ اب سوال جواب کا وقت ہے، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو اللہ اس کو ثابت قدم رکھے۔ جو سنت ہے یہ نہیں کرتے، جنازے کے بعد جو بدعت ہے یہ 3 دفعہ کرتے ہیں۔ ضد ہے نا ان کو کہ سنت کی ہم نے مخالفت کر دی۔ ہر وہ کام کرنا ہے جو خلاف سنت۔ جموں کشمیر میں جو مجاہدین جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں وہ تو جہاد ہے۔ ایک تو یا اپنی عزت کے لیے لڑ رہے ہیں یا اپنی جان کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں، تو جہاد ہے۔ اور پھر لڑ بھی ہندو سے رہے، مسلمانوں سے تو نہیں لڑ رہے۔ آدمی کو اپنا اس طرح پھروانا منہ چھپ پر وہ ٹھیک نہیں ہے۔ حکم ہے کٹواؤ، یہ نہیں ہے کہ منڈواؤ۔ عورتیں بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں بالکل۔ وراثت جو ہے، جو مثلا آپ کے باپ کی جو بھی جائیداد ہے، زمین ہے، مکان ہے، گھر ہے، پیسہ ہے، سب میں وراثت ہے۔ عقیقے کا گوشت ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں، بالکل کھا سکتے ہیں۔ فرض نماز میں رب اجعلنی کے بعد قرآن سے ثابت دعائیں پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ جتنی دیر عمرہ کرتے ہیں اتنی دیر طواف کرتے ہیں تو طواف کا ثواب زیادہ ہے۔ والدین کے لیے آپ عمرہ، طواف، حج سب کر سکتے ہیں۔ دم سے مراد ہوتی ہے ایک بکری یا بکرا یا دم بھی وہ لے کے خیرات کر دیں۔ طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ واجب ہیں، نہ نفل ہیں نہ سنت ہیں۔ اگر پیشاب کے قطرے نماز میں نکل جائیں نماز توڑ دیں، وضو ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم عرب کے لحن میں قرآن پڑھیں، لیکن ہمیں 5 دن ہو گئے ہیں یہی امام صاحب پڑھا رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں آپ۔ صبح کو اور ہوتے ہیں، شام کو اور ہوتے ہیں، آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ فجر کی نماز کیسے پڑھی؟ اسی نے پڑھائی جیسے مغرب پڑھائی۔ خود نہ بنایا کرو نا مسئلے۔ باقی ہر آدمی کا لحن جو ہے وہ عربی نہیں ہوتا، کسی کا مصری ہوتا ہے، کسی کا شامی ہوتا ہے، وہ بھی تو سب عرب ہی ہیں۔
اور یہ جو مغرب پڑھا رہے ہیں یہ تو رئیس القراء ہیں، قاریوں کے استاد ہیں۔ داڑھی واجب ہے، کٹانے والا فاسق و فاجر ہے۔ اگر داڑھی نہ ہو تو اذان بھی نہ دے اور امام بھی نہ بنے۔ طواف کے دوران حجر اسود پر اشارہ کرنا ضروری ہے، لگ جائے تو چومے، نہ لگے تو چومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوران طواف اذان شروع ہو جائے طواف بالکل روکنے کی کوئی ضرورت نہیں، طواف کرتے رہیں، جب تکبیر ہو تو پھر روک دیں۔ ہمارے پاکستان میں لوگ فرض نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، بہرحال سنت نہیں پڑھتے، نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ گناہ گار ہے، کیونکہ جو آدمی سنت ترک کرتا ہے ایک دن اس سے فرض بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ دوران طواف وضو ٹوٹ جائے فوراً چھوڑ دیں، جا کے وضو کریں اور دوبارہ شروع کریں۔ عام موضوع پر مسح جائز نہیں ہے، چمڑے پر جائز ہے۔ لباس کا تعین کوئی نہیں ہے، بہرحال ریشم نہ ہو، باقی تو جو لباس مرضی ہے پہنے۔ گھر والے کہتے ہیں کہ پہلے تمہاری شادی نہیں ہوگی، تمہاری بہن کی پہلے ہوگی، یہ جہالت ہے۔ جس کو اللہ پاک رشتہ دے دے اس کی کر دو، جس کا بعد میں آئے گا اس کی بعد میں ہو جائے گی۔ حج کے دنوں کے دوران میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں، یا عمرے پر جو لوگ آئے ہیں وہ عمرے سے فارغ ہو کے میاں بیوی مل سکتے ہیں، کیوں نہیں مل سکتے ہیں؟ نہیں، مکے مدینے میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں یہ اوپر سے گرتے ہیں، کھجوروں پہ لگے ہوئے ہیں، بس بےہودگی ہے ایسی باتیں۔ بھئی عمرے میں حرام تھی، عمرہ ختم ہو گیا، حلال ہے بس۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقہ جو ہے وہ ظلم کے، ظالموں کے چنگل میں ہے، اللہ اس کی رہائی کا انتظام فرمائے۔ مسلمان تو زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں نا جی، وہ تو کوئی عملی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، بس زبانی کلامی ہمدردی ہے۔ بھئی ان کی تم بھی یہاں دو پکڑ کے روک لو نا، دیکھو چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے۔ ہم نے تو جن کو پکڑا ہے ان کو بھی چھوڑ دیا۔ احرام کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا ناجائز ہے۔ اگر میں عشاء کی نماز کے وتر عشاء کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، تہجد کی نماز فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے پڑھتا ہوں ٹھیک ہے تو اچھی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بھی عشاء کو پڑھ لیتے تھے وتر، تہجد بعد میں پڑھے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مصنوعی تولید عمل جو ہے ٹیسٹ ٹیوب سے بیٹے کی جنس تعین کی جا سکتی ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ اگر آدمی اپنے خاوند کا مادہ ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ناجائز ہے، وہ تو پھر زنا ہو گیا نا، دوسرے کا مادہ ڈالیں گے۔ کوئی بھی دعا مانگنی ہو بالکل آپ سجدے میں مانگ سکتے ہیں، رکوع میں نہیں، لیکن نفلی نمازوں میں، فرض میں تسبیحات زیادہ پڑھیں، وہ بھی ایک دعا ہے۔ میرے ایک دو عشاء کے وتر نہیں پڑھتے، وتر تہجد کا حصہ ہے، تہجد کا حصہ نہیں ہے، وتر واجب ہے، تہجد تو نفل ہے۔ یار یہ بڑا آسان مسئلہ ہے، کسی کو 3 تھپڑ مارو تو کبھی اس نے کہا کہ تم نے مجھے 1 مارا ہے، یا 1 مارو تو وہ کہے کہ 3 مارے ہیں۔ 3 ہوتے ہیں، 1 ہوتا۔ وہ تو پہلے زمانے کے سچے لوگ تھے، وہ بتاتے تھے کہ بھی طلاق میں نے 1 دی ہے، دوسری توجہ میں سنایا ہے تاکید کے لیے، بھائی طلاق کی کوئی نیت نہیں تھی، طلاق وہی تھی جو میں نے 1 دی ہے۔ قضائے عمری ہر نماز کے بعد پڑھتے رہیں۔ کہتے ہیں جی کہ جب اللہ کا اعلان ہے کہ انتم الاعلون تو اب کیوں نہیں غالب آتے؟ مومن نہیں ہے نا، مسلمان ہیں، وعدہ ہے مومن کے ساتھ، ان کنتم مومنین کان حقا علینا نصر المومنین۔ میں کفیل کی اجازت کے بغیر حج کر سکتا ہوں، اگر چھٹیاں ہیں تو کر سکتے ہو، چھٹی نہیں ہے تو پھر اجازت لینی ہوگی۔ تصویر نہ بنائیں۔ نظر بد سے بچنے کے لیے سورۃ نون والقلم کی آخری آیات پڑھا کریں۔ تصویریں بہرحال نہ بنائیں۔ ایک عمرے کے بعد سر پہ بال نہیں رہتے، تو عمرے کے لیے بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا۔ کسی کے بال نہ ہوں تب بھی اس طرح پھروانا ہوگا۔ آب زمزم میں اور پانی نہ ملے تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیں۔ ویسے آپ لوگ جو ہے نا بچت سوچتے ہیں، ورنہ اگر آپ چاہیں تو 200 لیٹر بھی چاہیں تو کارگو کے ذریعے بھیج دیں، پہنچ جائے گا۔ وہ تو ساتھ جانے پہ پابندی ہے نا، کارگو پر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ بالکل 2 لڑکے 2 لڑکیاں ہیں شادی شدہ، بالکل سب کو جائیداد دینی ہوگی، تمام کا حصہ ہے جائیداد میں، وراثت میں، لڑکوں کا بھی اور لڑکیوں کا بھی، چاہے ان کی شادی ہو گئی ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ شادی پہ ہم نے خرچ کیا تھا،
شادی پہ خرچ کرنے سے وراثت نہیں ختم ہو جاتی، وراثت ان کو ہر حال میں دینی پڑے گی، اور دنیا میں نہیں دو گے آخرت میں دو گے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ یا حنان و یا منان یسر امورنا فی کل زمان و فی کل مکان۔ اللہم متعنا باسماعنا و ابصارنا واشرح صدورنا، احینا بقواتنا ما ابقیتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا علی من ظلمنا وانصرنا علی من عادانا۔ اللہم اقض حاجاتنا یا قاضی الحاجات۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین، فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں جو مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ یہود اور ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔